السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ سر سید احمد خان کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ کیسی مصروفیت کی وجہ سے لیکچر کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ان کی تصانیف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی تصانیف کون کون سی ہیں، ان میں انہوں نے کس کس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے امتحانات ان میں کسی نہ کسی کتاب کا حوالہ آ جاتا ہے کہ یہ کس کی ہے، اس میں کس چیز کا بیان کیا گیا ہے، تو وہ چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو معروضی ہوتا ہے اور اس کا کنسیپٹ کلیئر نہ ہو تو وہ چیزیں یاد نہیں رہتی۔ کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے حوالے سے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ تو اثار الصنادید یہ اکثر امتحان میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اثار الصنادید ایک سر سید احمد خان کی ایک علمی تصنیف ہے۔ اس میں 1847 میں انہوں نے لکھا، جس میں انہوں نے دہلی کی جتنی بھی مشہور شخصیات تھیں، قدیم تاریخی عمارات تھیں، مشہور مقامات کا حال بیان کیا۔ پہلی یہ جب 1847 میں لکھی گئی تو اس وقت یہ پرانا عبارت کا جو انداز چل رہا تھا، مکفہ کافی بڑی نثر لکھی جاتی تھی جس میں کافی کا خاص لحاظ رکھا جاتا تھا۔ تو سر سید نے جو 18 اثار الصنادید پہلی مرتبہ لکھی تو اس میں بھی کافی بڑی نثر کے ساتھ اسے لکھا، لیکن اس سے ان کے جو خیالات تھے ان کی ترویج نہ ہو سکی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس سے لوگ خاطر خواہ متاثر نہیں ہو رہے تو انہوں نے پھر اس پر نظر ثانی کی اور ان کے اپنے خیالات میں بھی تبدیلی آئی۔ 1854 میں انہوں نے پھر اسے سلیس اردو میں لکھا۔ اس کا انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی اسی اثار الصنادید کا۔ پھر آئین اکبری انہوں نے اور تاریخ فیروز شاہی کی بھی انہوں نے تصحیح کی، اور یہ کام انہوں نے 1892 میں کیا، اور ان کے حاشیے بھی لکھے، یعنی جو چیزیں ان کو کے اندر گنجلک تھیں، مشکل تھیں، پیچیدہ تھیں، دقیق تھیں، تو ان کو واضح کرنے کے لیے ان کی اندر جو چیز بیان کی گئی ان کو واضح اور سلیس انداز میں بیان کرنے کے لیے حاشیے لکھے۔ اور انہوں نے جس انداز میں یہ چیزیں لکھیں تو انگریز مورخین بھی انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسباب بغاوت ہند 1859 میں لکھی۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تو انہوں نے 1857 میں جو ہنگامہ ہوا تھا، جو مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ کی تھی، تو انہوں نے اس کا تجزیہ کیا کہ یہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کے رہنے والے لوگ انگریزوں کے مخالف ہوئے اور وہ ان حکومتی مشینری کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہوئے۔ تو انہوں نے اس کے اندر سارے اسباب گنوائے اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو خلیج پیدا ہو چکی تھی جنگ آزادی کی وجہ سے، اس کو انہوں نے کام کرنے کی حد الوسع کوشش کی۔ اس کے بعد وفادار مسلمانان ہند کے نام سے بھی انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ کتابیں اس میں یہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو احساس کمتری پیدا ہو چکا تھا وہ بھی ختم کیا جائے، اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو اختلافات کی خلیج پیدا ہو چکی تھی اس کو بھی ختم کرنے میں ان کتابوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس میں ان مسلمانوں کے کارنامے گنوائے گئے کہ مسلمانوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی، جنہوں نے 1857 کی جنگ میں انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے انگریزوں کی جانیں بچائیں۔ اب اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ جنگ برپا کی ہے، مسلمانوں کا مین رول ہے، تو یہ مسلمان اس میں یعنی سارے کے سارے شریک نہیں ہیں، بلکہ ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بہت سارے انگریزوں کی جانیں بچائیں۔ ہر دو کا مقصد انگریزوں کے دلوں سے مسلمانوں کے بارے میں شکوک و شبہات اور نفرت کو ختم کرنا تھا۔ تبیین الکلام بائبل کی تفسیر ہے۔ یہ کتاب انہوں نے بائبل کی تفسیر کے لیے کرتے ہوئے لکھی۔ قرآن مجید کی تفسیر بھی انہوں نے شروع کی۔ 6 جلدیں انہوں نے لکھی اور 15 سپارے تک وہ تقریباً پہنچے ہی تھے کہ ان کی عمر نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، اور اس طرح وہ قرآن مجید کی مکمل تفسیر نہ لکھ سکے۔ یہ تفسیروں سے قبل شائع ہونے والے رسالہ احکام تام یا اہل
کتاب 1868 میں انہوں نے اسلامی شاعر کا عملی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہوئے بہت سی غلط باتوں کو مسترد کر دیا اور بہت سے امور پر عقلی استدلال کیا. یعنی بہت سے امور انہوں نے جو مسلمانوں میں غلط چیزیں رائج ہو چکی تھیں وہ غلط چیزیں انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے امور پر انہوں نے عقل سے استدلال کیا یہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے. لوگوں نے انہیں کافر، ملحد، بے دین اور نیچری کہنا شروع کر دیا. حالانکہ انہوں نے خطبات احمدیہ میں سر ولیم میور کی بدنام کتاب لائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیے گئے، جو اس نے ولیم میور نے جو اعتراضات کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تو انہوں نے بڑا کامیاب اور مدلل جواب دیا. کیمیائے سعادت، اب یہ ان کا کہ ایک تھا خطبات احمدیہ، ان کی ایک مشہور ترین کتاب ہے. اس کے علاوہ کیمیائے سعادت انہوں نے 1853 میں اس کا ترجمہ کیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں لکھی جن کا شمار نہیں. انہوں نے قوم کو مذہبی حوالے سے بیدار کرنے کی کوشش کی، تعلیمی حوالے سے ان کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش، بطور قوم ان کو زندہ رہنے کا احساس دلایا، سیاسی طور پر ان کو متحرک کیا، معاشرے کے اندر جو مسائل چل رہے تھے ان کے بارے میں ان کو آگاہی دی، اور جو اس حوالے سے وہ جتنے بھی مضامین لکھتے رہے وہ سارے کے سارے تہذیب الاخلاق میں چھپے. 1862 میں غازی پور چلے آئے اور 1863 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد، اب یہ سائنٹیفک سوسائٹی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی انگریزی کی کتابیں ہیں اور وہ سائنس کے موضوع کے اوپر ہیں تو وہ کس طرح مسلمانوں تک منتقل کی جائیں، اور تاکہ مسلمان بھی جدید علوم سے بہرور ہو سکیں. تو انہوں نے انگریزی سائنسی کتابوں کو اردو میں تراجم کی تاکہ مسلمان بھی سائنس میں شغف حاصل کریں اور کارہائے نمایاں سر انجام دیں. جب 2 سال بعد علی گڑھ تبدیل ہوئے، یعنی 1865 میں علی گڑھ آ گئے، تو یہ سوسائٹی بھی وہی منتقل ہوگی. یہی پر مراد آباد، اور یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہیں پر 1866 میں برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی. سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے علی گڑھ گزٹ جاری کیا. علی گڑھ آنے سے پہلے انہوں نے 1861 ہے، یہ 16 نہیں، 1861 میں مراد آباد میں جدید طرز کا سکول قائم کیا. 1864 میں غازی پور میں جدید طرز کا سکول قائم کیا. لیکن جو وہ کرنا چاہتے تھے، ان کے جو خواب تھے، وہ خواب 1877 میں اس وقت ان کے خوابوں کی تعبیر منظر عام پر آئی جب ان کا 1865 میں قائم کیا گیا سکول 1877 میں علی گڑھ کالج کے قیام کی صورت میں منظر عام پر آیا، اور بعد میں 1920 میں وہی علی گڑھ کالج جو 1875 میں MAO سکول کے طور پر قائم ہوا، پھر 1877 میں اسے علی گڑھ کالج میں تبدیل کر دیا گیا. اور سر سید کی خواہش یہ تھی کہ وہی کالج یونیورسٹی بن جائے. تو یہ ان کی خواہش ان کی زندگی میں تو پوری نہ ہو سکی، لیکن 1920 میں علی گڑھ کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، اور آج بھی یہ علمی چشمہ کی صورت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی موجود ہے. اور اس یونیورسٹی میں سر سید احمد خان آسودہ خاک ہیں، جہاں علامہ اقبال سید کی لوح تربت پر یوں گویا ہوتے ہیں: سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے. تو سر سید احمد خان کی زندگی ہمارے تاریخ میں ایک عام مصلح، مشفق، مدبر، مفکر، رہنما کے طور پر سامنے آتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی میں ہر حوالے سے ایک اہم انقلاب برپا کیا اور مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ انگریزوں سے اپنی آزادی حاصل کریں. یہ سر سید کی تحریکی تھی جنہوں نے ہمیں علامہ اقبال جیسا شاعر بخشا. یہ سر سید کی تحریکی تھی کہ قائد اعظم جیسے ہمارے
بانی پاکستان رہنما میسر آئے۔ تو یہ سر سید احمد خان کے حوالے سے مختصر سا ٹاپک تھا۔ اس کے حوالے سے سر سید کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا اور اس میں کافی چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، انہوں نے کون کون سے ادارے قائم کیے، کب کب قائم کیے، اسی طرح انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی، ان کتابوں میں انہوں نے کیا کیا بیان کیا، تہذیب الاخلاق میں انہوں نے کیا کیا بیان کیا۔ تو اس میں کافی کچھ آ چکے، مزید اس کے اوپر ایک اور ویڈیو کریں گے جس میں سر تہذیب الاخلاق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔